کو کور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی اور بھی کارکنان موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کیا جذبات ہیں، کس طرح سے دیکھتی ہیں، کیا واقعی عمران خان دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں؟ اصل میں عمران خان کے لیے پاور کیا چیز ہے؟ عمران خان تو اس ملک کی ضرورت ہے. اگر وہ اس کو پاور پسند ہوتا تو یہ رجیم چینج کا وہ یہ غلامی قبول کرتا اور وہ پاکستان کا بھی وزیر اعظم ہوتا. اس نے غلامی قبول نہیں کی، اس نے اپنی حکومت قربان کی لیکن غلامی نہیں کی. ہمیں ان سے کیوں اس لیے اتنا پیار ہے؟ کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ لیڈر ہے. سیاستدان تو زرداری کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، یہ جتنے بھی کرپٹ 70 سالوں سے ملک کو کھا رہے. وہ تو ایک لیڈر ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ منی لانڈرنگ کیا چیز ہے؟ مجھے خدا کی قسم پتہ نہیں تھا کہ یہ کرپشن کیا چیز ہے. مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری حقوق کیا ہے. ہم دفتر میں جاتے ہیں تو ہم اپنے حقوق کیسے لیتے ہیں، اس چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا. جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آیا ہے اور ہمیں شعور دیا ہے اس چیز کا، اب ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں. اور ان کرپٹ حکمرانوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ پرانا پاکستان نہیں ہے، یہ اب جوانوں کا پاکستان ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خاص طور پر میں نیوٹرل کو یہ پیغام آج کھل کے دینا چاہتا ہوں کہ آپ تو لڑے ہو وزیرستان میں، سوات میں، باجوڑ میں. آپ نے جو وہاں پہ جو ظلم کیے لوگوں کے ساتھ، وہ تو ایک ایسے ٹائم تھا کہ لوگوں کے پاس صرف لکڑی کے علاوہ اور کچھ ہتھیار بھی نہیں تھا. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کس کس کو خاموش کریں گے؟ آپ کس کے خلاف FIR کریں گے؟ اس سے اچھا ہے کہ اس ملک کا سوچے خدا کے لیے، اس کرپٹ حکمرانوں سے ہمارا جان چھوڑے. اور اس حکمران جو کرپٹ آپ لوگوں نے اس ملک پہ مسلط کیا ہے، کل جو عمران خان، ریاض خان جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے ایک ثبوت دیا ہے کہ یہ ویڈیو دیا ہے، ایک ریکارڈ بتایا ہے کہ یہ اتنے کرپٹ ہے. آج وہ کیسے مطلب صاف ہو گئے؟ جیسے وہ آئے نیب کو چینج کیا سارا، وہ انہوں نے اپنے لیے ترامیم لائے. تو میں مطلب ایک چھوٹے ورکر کی حیثیت سے عمران خان کا سپاہی ہوں اور ہم اسپیشل دیر سے آئے ہیں. جب بھی عمران خان صاحب کال دے گا انشاءاللہ ہم ہر جگہ جائیں گے. یہ تو اسلام آباد ہے، ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، ہم کونا کونا جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب سے میرا ایک گلہ ہے، وہ یہ ہے کہ 3.5 سال میں آپ نے بہت نرمی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ. کیونکہ اس رات، وہ شیلنگ والی رات میں موجود تھا، ڈی چوک میں جو ہمارے اوپر جو شیلنگ کی ہے، جو بربریت کی ہے، اور جو 2 نمبر ایکسپائر شیل ہم پہ برسائے ہیں، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. خان صاحب، اگر ہماری گورنمنٹ آئی، اس پاکستان کا حکومت آئے، یہ کیونکہ ابھی تو امریکہ کی حکومت ہے، جب پاکستان کا حکومت آئے تو آپ نے مہربانی کرنی ہے اور ان سے ہماری جان چھڑانا ہے. اس سے پاکستان کو بالکل صاف کرنا ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اس بار کوئی ریلیف نہیں دینا، کوئی بیماری کا بہانہ نہیں چلے گا، کوئی یہ نہیں چلے گا کہ یار میرے اوپر یہ تھا، میرے اوپر وہ تھا. خان صاحب، ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ نے ان کو اس بار دوبارہ نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے گا اور یہ اس ملک کی ضرورت ہے. کیونکہ عمران خان کے پاس تو اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن عمران خان ہمارا ضرورت ہے اور اس ملک کا ضرورت ہے. اس طرح لیڈر ہمیں پھر نہیں ملے گا. اور میں خاص طور پر جو مظاہرے کر رہے، پیٹرول 250 پہ پہنچ گئے لیکن ابھی تک، اور مولانا ڈیزل جو ہے ابھی تک خاموش ہے. 150 پہ وہ بار بار لانگ مارچ کا کر رہا تھا، مہنگائی مارچ ہے، یہ مارچ ہے. ابھی بالکل اس کو 1-2 وزارتیں ملی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بول رہے، کیونکہ اس کو تو پاکستان سے پیار نہیں ہے. اس کو پیار ہے تو اپنے جیب سے ہے، اس کو پیار ہے تو اپنے پیسوں سے ہے، اس کو پیار ہے تو اپنے لسی سے ہے، اس کو پیار ہے تو 10 نمبر بنگلے سے ہے، پاکستان سے تو نہیں ہے. لیکن ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ جائیں گے. اور یہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کل کے اس جلسے میں آپ آئے اور اس کو کامیاب کریں. ناظرین، آپ نے ان کی تمام گفتگو سنی.